اسی طرح اسرائیل کی ایئر فورس کو، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو نیٹو کی ایئر فورسز کو، باتوں کو سمجھتے ہیں، دشاؤں کو، تو بڑی ہی انہوں نے تیاری کر رکھی ہے. اور اس کے بعد وہ J-10C ڈریگن، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو Sukhoi 35 سپر سونک، اور اسی طرح اور اسی طرح بمبار جو ان کا ہے اور ملٹی رول طیارہ ہے وہ کامبیٹ، تو وہ ہے آلفا، جس نے بہت اعلیٰ ریکارڈ قائم کیا ہے 10 سال ایران عراق وار میں. تو بڑا بیوٹیفل امپرووائزیشن یا سید آیت اللہ روح اللہ خامنائی، اور اسی طرح بہت بڑے سپریم لیڈر ابھر کے آئے ہیں، اور اسی طرح اسٹریٹجک کمانڈر اس مڈل ایسٹ کے، اور مڈل ایسٹ کا ڈیگر ایران کے پاس ہے، ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس، اور اعلیٰ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اور اس طرح اس کے بعد اسرائیل کو تو بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گراؤنڈ ہی کر دیں گے بالکل اپنے میزائل ٹیکنالوجی سے. پچھلی دفعہ انہوں نے 750 کے قریب بلاسٹک میزائل مار کے ورلڈ ریکارڈ ہی قائم کر دیا تھا. اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ ہم جا سکتے ہیں 1500 بلاسٹک میزائل تک، وہ جو 2000 رینج کی بالکل کیپیسٹی رکھتے ہیں. اور اسی طرح اس دفعہ ان کے پاس 10,000 کا بھی بلاسٹک میزائل ہے جو واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک کو بھی ہٹ کر سکتا ہے. جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ بالکل ریجن میں، خطے میں ٹینشن کریٹ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اسی طرح اسرائیل اور نیٹو، تو ہم ان کو ان بیلنس کر دیں گے. اور ایران پراکسی وار میں بھی بڑا ایکسپیرینس رکھتا ہے. 1.5 ڈیکیڈ سے ایران نے پراکسی وار لڑائی اس مڈل ایسٹ میں، اور ڈیگر لے گیا پاور کا، ریجنل پاور کا، مڈل ایسٹ کا وہ ڈیگر لے گیا ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران. اور بہت سارے ہم ویلاگز دیکھ رہے ہیں، یہ ہوگا، کب حملہ ہوگا اور کس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور اسی طرح نجم سیٹھی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ فرسٹ اٹیک بالکل وہ پاکستان بھی رکھتا ہے، اور سیکنڈ اٹیک جو ہے نا نیول کا، وہ پاکستان کیپیبلٹی نہیں رکھتا. ارے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کو آپ نے ایسے سمجھا ہوا ہے، ان کے پاس 5 ایٹمی آبدوز ہیں، اور سیکنڈ اٹیک کو بالکل وہ ریٹیلیٹ کرنے کی بالکل اہمیت رکھتا ہے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران. اور فرسٹ اٹیک اگر پاکستان پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان پہ اٹیک، تو پاکستان کا فرسٹ اٹیک تو بہت مضبوط ہے اور اس کو ڈیفینڈڈ کر سکتا ہے پاکستان. اور اسی طرح کیا خوبصورت امپرووائزیشن کرتے ہیں فیلڈ مارشل آف پاکستان اور ان کی ٹیم اور سارے جنرلز. اور اسی طرح DGISPR what a charismatic prestigious all time DGISPR احمد شریف چودھری what a legend charismatic. تو کیا ہی بات کرتے ہیں بڑے خوبصورت سٹان سے. تو فرسٹ اٹیک اگر وہ کرے بے گا اسرائیل امریکہ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ان کے علاج تو پاکستان اعلیٰ ڈیفینس رکھتا ہے فرسٹ اٹیک کا. اور سیکنڈ اٹیک سرفیس ٹو سرفیس اگر وہ نیول ہے تو 5 آبدوزیں ہیں بالکل ہی وہ ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس ایٹمی آبدوز رشین ساخت کی. اور اسی طرح ہمارے پاس اگسٹا ہیں، تو ہماری جو سب میرین ہے تو وہ بالکل ہی زبردست ہے، لیکن انہیں 24 گھنٹے کے بعد بالکل ہی اوپر آنا پڑتا ہے، اپنی دم کو اوپر نکالنا پڑتا ہے اور سانس لیتی ہیں، پھر اندر ڈیپ سی واٹر میں چلی جاتی ہیں. تو وہ ایٹمی آبدوز، لیکن ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران ایٹمی آبدوز رکھتا ہے، 5 اس کے پاس ایٹمی آبدوز ہیں. اور سیکنڈ بالکل اس کو وہی ریٹیلیٹ کرے گا، وہ ہے ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران. تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب اور اسی طرح سیدہ عائشہ نازیہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور مسکرا رہی ہوتی ہیں. ارے جغرافیکلی تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، ملٹرائزیشن کو پڑھ لیا کریں، اور اس طرح اسٹریٹجیز کو پڑھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. اور ایران میں کیپیبلٹی ہے سیکنڈ اٹیک کی، وہ ہے نیول کا. تو نیول اٹیک بالکل ہی اس کو روک دے گا ایران، جس کے پاس 5 ایٹمی آبدوز اور 6 مہینے تک وہ ایٹمی آبدوز پانی کے اندر رہ سکتی ہیں. تو جغرافیکل سچویشن اور اسی طرح ملٹرائزیشن اور ویپنائزیشن کو خوب طریقے سے پڑھا کریں. ہمارے بزرگ ہیں، آپ قابل احترام ہیں، تو یہ پروپیگینڈ ہمیں نہ سمجھایا کریں، یہ پروپیگینڈے اور یہ ساری چیزیں. تو سیکنڈ اٹیک کو ریٹیلیٹ کر دے گا ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران. اور فرسٹ اٹیک پاکستان نے ثابت کیا ہے انڈیا کے سامنے کہ بالکل ان کے طیارے بھی گرائے، اور اس طرح ان کی میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے یوٹیلائز کی تھی، تو ہمارے ڈیفینس سسٹم نے سارے ڈیٹیکٹ کر لیا اور ایسا حملہ کیا بالکل ہی انڈیا پر کہ بالکل ناکو چنے چبا دیے ہمارے شاہینوں نے. what a legend charismatic all time legend ہمارے شاہین. تو
झपटते हैं बिल्कुल उकाब हाँ की तरह। तो ईरान की इस दफ़ा बड़ी तैयारी है, इस दफ़ा डिफरेंट सिचुएशन होगी और डोनाल्ड ट्रंप को मुंह के बल गिरना पड़ेगा, और इसी तरह नेटो को और इसी तरह इजराइल को। और इस दफ़ा ईरान खलिश रखता है कि 250 जो उनका बम्बार्डमेंट तैयारा है आल्फा, उनको भी यूटिलाइज किया जाए बिल्कुल ही। और वो बम्बार्डमेंट के लिए है तो मिसाइल तो जितने मारेंगे, जो अब तक की इतलात आ रही हैं कि वो 1500 तक भी जा सकते हैं। और लिमिट को देखते जाएंगे कि ईरान 80,000 से भी ज्यादा मिसाइल रखता है, और इसी तरह रीजनल पावर है उसके पास, डैगर है मिडिल ईस्ट का, और उन्होंने अंदिया भी दे दिया है बिल्कुल कतर को, बहरैन को, सऊदी अरेबिया को और इसी तरह जॉर्डन को कि जो जो अड्डे देंगे, और इसी तरह कुवैत को, अमेरिका को अड्डे देंगे तो बिल्कुल उनको डिमोलिश करेंगे, पहले उन्हें ही निशाना बनाएंगे। तो ये होती हैं सॉवरन हुकूमतें और सॉवरन लोग, और इस तरह अपनी इंटीग्रिटी को, और ईरान ने कहा है कि जो भी हमारी इंटीग्रिटी पे बिल्कुल अटैक करेगा हम बिल्कुल ही उन्हें पसवा करेंगे, और बयान दिया है इराक़ची ने। और इसी तरह अगर हम बात करें आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनाई सुप्रीम लीडर और उनके प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, और इसी तरह सफ़र भी कर रहे थे बिल्कुल शहरों का, और लोगों का जायज़ा भी ले रहे थे और विजिट भी कर रहे थे, और वो तस्वीरें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ईरान है मच कैपेबिलिटी, इस दफ़ा वो स्ट्रेटजी डिफरेंट करेंगे, क्योंकि हमने डिफेंस और मिलिट्री और मिलिटराइजेशन और इसी तरह अगर हम बात करें उसकी कैपेबिलिटीज़ को खूब बढ़ा है, और इसी तरह उनकी नेवल तो कमाल की है रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया ईरान की। ऐसे तो वो उनके फ्लीट नहीं पकड़ लेते बरतानिया के और इसी तरह अमेरिकन जो फ्लीट होते हैं, जो नेवल वेसल्स होते हैं, और इसी तरह वो बड़े फ्लीट को भी हिट करने की बिल्कुल सलाहियत रखता है अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से और अपनी एयरफोर्स से, और वो है रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया ईरान। तो ये अब बहुत सारे वीलॉग्स हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बस करो प्रोपेगेट करना। ईरान ने इतनी तैयारी की है, वो सोए नहीं रहे आप लोगों की तरह। और इसी तरह ये जर्नलिस्ट जो आके बैठ जाते हैं, काबिल एहतराम है, मुंह भी पापड़ नहीं धुआ होता और इसी तरह आके बैठ जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते ही नहीं हैं। तो ज़ाहिर बात है ईरान ने अगर पंगा लिया है तो ऐसे नहीं लिया, क्योंकि वो कैपेबिलिटी रखता है, और इसी तरह सेकंड अटैक की कैपेबिलिटी नेवल के थ्रू उसके पास 5 एटमी आप डोज हैं जो रशियन मेड है। तो वो टाइम पे वो चीज़ दिखाता है ईरान। और इस दफ़ा डॉग फाइटिंग भी वो कह रहे हैं कि हम आला करेंगे और इनको बताएंगे इनके 250 तैयारों को कि हमने इनको किस तरह इनको लपेटे में लेना है, और इस तरह रिंग के अंदर इनको घुमाते जाना है, और इसी तरह इनके तैयारों को गिराते जाना है। तो तसल्ली रखें, परेशान ना हो, और अल्लाह और आले मोहम्मद पे वो भरोसा रखते हैं, और इसी तरह अपनी इबादत पे और इसी तरह अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, और उन्हें यकीन है कि हमें अल्लाह और आले मोहम्मद सुरखरू करेंगे। तो खैर जी, लेट्स जी अगली खबर पे चलते हैं जी। वो खबर है कोटोदू के हवाले से कि कोटोदू में बिल्कुल ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है, और इसी तरह एक भट्टी फैमिली से एक नौजवान थे, उन्हें थाने के अंदर ही बिल्कुल ही उसको तशद्दुद करके उसको मारा गया है, ये लवाहिकीन का कहना है। अभी उनका फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है। तो एसएचओ की जो एसएचओ थी उस थाने की, तो वो थी सईदा खालिद, और इसी तरह वो लेडी इंस्पेक्टर हैं 3 स्टार, और इसी तरह बहुत सारी इन्होंने ख़वातीन भर्ती कर ली हैं, और इसी तरह उनको इतना काम की सिचुएशन का पता ही नहीं होता। और इसी तरह अगर हम बात करें तो पूरे पंजाब में आपको पता तो है कि क्राइम की क्या सिचुएशन है, और ख़वातीन का बिल्कुल ही कोई काम नहीं बनता पुलिसिंग में, कि ये कोई यूरोप और इस तरह अमेरिका थोड़ी है, वहाँ लोग एजुकेटेड हैं, और इसी तरह यहाँ तो बड़े बड़े जंगली लोगों से निपटना पड़ता है। तो अगर हम बात करें सईदा खालिद ने बिल्कुल ही ये अगर उसने ये एक्टिविटीज़ की है, यानी कि उसने ऑर्डर्स दिए हैं, और वो नौजवान बिल्कुल वहाँ पे तशद्दुद से मरा है, तो ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि एसएचओ ही इंचार्ज होता है थाने का, और इस तरह उसी के ऑर्डर्स चलते होते हैं, और इस तरह जिम्मेदार भी वही होता है। और इस तरह इफ यू चेंज योर टेंडेंसी टुवर्ड्स दैट, तो वो तफ्तीशी अफसर होगा, और इसी तरह इन्वेस्टिगेट करने वाला। तो पुलिस में आपको पता तो है पंजाब पुलिस का कि आज तक इनमें वो नाम्स और टैबूज और वैल्यूज सेट ना हो सके, और इसी तरह इनकी बड़ी ट्रेनिंग्स कराई गई सहाला पुलिस स्टेशन से। और इसी तरह अगर हम बात करें जो ट्रेनिंग सेंटर है, डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन टस से मस ही ना हुए।
ارے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر وہ مجرم تھا, اگر وہ ملزم ہے, تو آپ اسے جوڈیشل کرتے. جوڈیشل کر کے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, پتہ تو آپ کو ہے, اور اسی طرح اس کو جوڈیشل کر کے آپ عدالت میں پیش کرتے. اور عدالت کا کام ہے سزا دینا اور جزا دینا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی بالکل ہٹلر بن جائیں اور اسی طرح اس پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ تو فورینسک رپورٹ آ ہی جائے گی. اور اس طرح ان کے لواحقین رو رہے تھے اور اسی طرح احتجاج کر رہے تھے, احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے پورے کوٹودو میں, اور ایک غصے کی لہر تھی بالکل سعیدہ خالد کے اوپر, جو کہ ایس ایچ او ہیں تھانہ کوٹودو میں. تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ رول آف لا کو ہی بالکل صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے, اور رول آف لا کی دشاؤں میں ہی نہیں چلتے. آپ نے اس کو جوڈیشل کرنا تھا, جوڈیشل کر کے عدالت میں بھیجنا تھا, اور عدالت کا کام ہے اس کا بالکل سزا دینا اور جزا دینا یا اسے ریلیز کرنا. اور اس طرح آپ یہ بالکل ایکٹیویٹیز, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ 14ویں گریڈ کے آفیسرز ہوتے ہیں اور اسی طرح بالکل ہی علاقے میں پتہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک ہٹلر بیٹھا ہوا ہو. دس از ایبسلیوٹلی ریڈیکولس اینڈ پیتھیٹک. بڑا ان پہ نیوز لگی ہیں, ان پہ خبریں لگی ہیں, ان پہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں, اور اسی طرح ان پہ اداریے لکھے گئے ہیں, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے کہ ان کو ناجائز اختیارات دے دیے گئے ہیں, اور اسی طرح اس فیملی نے اب کہہ دیا ہے کہ ہم انہیں بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے. بالکل انسپیکٹر وہ ہے سعیدہ خالد اور جو ان کے ساتھ تفتیشی افسران تھے, تو لگتا ہے کہ پورا عملہ تو معطل ہو چکا ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے بیٹ میر ہزار میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. انسپیکٹر شاہد نے ایک نوجوان کی ٹانگ توڑ دی تھی اور آج تک اس کیس کا بھی پتہ نہیں چلا. تو ارے عقل کے ناخون لیں, آپ کا کام ہے کیپچر کرنا ملزم کو, اور اسی طرح اس کی ایف آئی آر لکھنا, ایف آئی آر لکھ کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جوڈیشل کر کے بالکل بھیجنا ہے عدالت کی طرف. اور عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا ججز کا, کہ اتنے بڑے ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی سیلریز بھی لے رہے ہیں, ایک سٹرکچر ہے پراپر طریقے سے, آپ بالکل ہٹلر بن جاتے ہیں. اور اسی طرح ایس ایچ او بھی خود, جج بھی خود